السلام علیکم۔ آج پیر ہے جنوری کی 13 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کی خبروں سے آغاز کرتے ہیں اور پھر پاکستان، افغانستان، بھارت اور دنیا بھر سے ملنے والی اہم خبریں پیش کی جائیں گی۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلیس میں لگنے والی آگ سے اب تک 24 اموات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ حکام ہلاکتوں میں اضافے کا اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ امریکہ کی فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے ایڈمنسٹریٹر ڈین کریسپل کا سی این این سے گفتگو میں کہنا تھا کہ متاثرہ علاقے میں ہوائیں ممکنہ طور پر مزید تیز اور خطرناک ہوتی جا رہی ہیں۔ حکام کے مطابق آگ پھیلنے سے لاس اینجلیس کے مزید اہم مقامات کو نقصان پہنچے گا، جن میں اس کا میوزیم بھی شامل ہے۔ لاس اینجلیس کی سرکاری جامعہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے بھی اس آگ کی زد میں آنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کیلیفورنیا کے گورنر نیوسم نے نشریاتی ادارے این بی سی سے گفتگو میں کہا ہے کہ لاس اینجلیس میں لگنے والی آگ سے نقصانات کے تخمینے اور متاثر ہونے والے رقبے کے سبب یہ امریکہ کی بدترین قدرتی آفت میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق آگ بجھانے کے لیے میکسیکو سے رضاکار پہنچ گئے ہیں۔ 2 پروازیں مختلف سامان لے کر ہفتے کو لاس اینجلیس پہنچی ہیں، جن کا استقبال کیلیفورنیا کے گورنر نے کیا۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور ملک کی بڑی اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر کر دیا ہے، جبکہ فیصلہ سنانے کے لیے نئی تاریخ 17 جنوری مقرر کر دی گئی ہے۔ اور پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس یاہیا آفریدی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا ہر جج آزاد ہے، ججز پر بھی تعمیری تنقید ہونی چاہیے۔ پیر کو سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے ارکان سے ملاقات کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ میں اصلاحات کے حوالے سے بہت سے اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ گوادر اور کوئٹہ کے دورے پر لاپتہ افراد کے کیسز نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لاپتہ افراد کے کیسز کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کرنے والی نوبیل انعام یافتہ پاکستانی ایکٹیوسٹ ملالہ یوسفزئی نے مسلم رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ افغان طالبان کی جانب سے خواتین کو تعلیم اور روزگار سمیت دیگر بنیادی حقوق سے محروم کرنے کے اقدامات کے کسی جواز کو تسلیم نہ کریں۔ ملالہ یوسفزئی اسلام آباد میں اتوار کو مسلم کمیونٹیز میں لڑکیوں کی تعلیم، چیلنجز اور مواقع کے عنوان سے ہونے والی کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کر رہی تھیں۔ اسلام آباد میں ہونے والی اس کانفرنس کا اہتمام حکومت پاکستان اور مسلم ورلڈ لیگ کے اشتراک سے کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور مختلف ممالک کے اسکالرز نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا۔ تاہم ان رہنماؤں نے اپنی تقاریر میں افغانستان کے ذکر سے گریز کیا، جو دنیا کا واحد مسلم ملک ہے جہاں طالبان کی سخت گیر حکومت نے لڑکیوں پر چھٹی جماعت سے آگے تعلیم پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ کانفرنس میں شرکت کے لیے افغانستان کو بھی دعوت دی گئی تھی، لیکن افغان حکومت کی جانب سے کوئی بھی شریک نہیں ہوا۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان کی دعوت سے متعلق کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ تاہم طالبان حکام انسانی حقوق اور خواتین سے متعلق پابندیوں پر ہونے والی تنقید کے جواب میں اصرار کرتے ہیں کہ ان کی پالیسیاں مقامی کلچر اور اسلامی شریعت کے مطابق ہیں۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان بڑھتی ہوئی سرحدی کشیدگی کے پیش نظر ڈھاکہ میں بھارت کے ہائی کمشنر پرنیہ ورما کو اتوار کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا۔ اس سے قبل ڈھاکہ نے الزام عائد کیا تھا کہ بھارت
سرحد کے 5 مقامات پر خاردار تاروں کی باڑ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، جو دو طرفہ سرحدی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ بنگلہ دیش کے داخلی امور کے مشیر جہانگیر عالم چودھری نے جاری سرحدی تنازع کو شیخ حسینہ کی حکومت کے دوران کیے گئے معاہدے کا نتیجہ قرار دیا۔ بھارتی ہائی کمشنر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرحد پر سیکیورٹی کے خاردار تاروں کی باڑ لگانے کے سلسلے میں نئی دہلی اور ڈھاکہ کے درمیان مفاہمت ہے، اور دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز BSF اور BGB مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ گزشتہ سال 5 اگست کو شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے بھارت اور بنگلہ دیش میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنے والے ثالثوں نے گزشتہ رات معاہدے کی طرف پیش رفت کی۔ یہ بات مذاکرات سے واقف حکام نے پیر کو بتائی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اتوار کو نیتن یاہو کے ساتھ ان جاری مذاکرات کے بارے میں بات کی۔ وائٹ ہاؤس نے بعد ازاں اتوار کو ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر بات چیت کی، جس کی بنیاد اس فریم ورک پر ہے جس کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے گزشتہ سال متفقہ طور پر توثیق کی تھی۔ امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی کے لیے ایلچی اسٹیو وٹکوف نے جمعے کے روز قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کے بعد نیتن یاہو سے ملاقات کی۔ کرملن نے پیر کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ایرانی صدر مسعود پزیشکیان 17 جنوری کو روس میں ملاقات کریں گے، جس کے بعد وہ ایک جامع اسٹریٹجک رشتہ داری کے معاہدے پر شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کریں گے، جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ معاہدے میں تجارت اور سرمایہ کاری، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس اور انسانی ہمدردی کے شعبے شامل ہیں۔ روس نے پیر کو کہا کہ اس نے پوکراس کے جنوب میں مشرقی یوکرین کی کانکنی کے گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے، جو یوکرین کی سب سے اہم کوئلوں کی کانوں میں سے ایک ہے اور جہاں روسی فوجیں پہنچ چکی ہیں۔ دوسری جانب یوکرین نے کہا ہے کہ اس نے روس کی جانب سے متعدد مقامات پر داغے گئے 110 میں سے 78 ڈرونز تباہ کر دیے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے پیر کو بتایا کہ اس نے یوکرین سے آنے والے 8 ڈرونز تباہ کر دیے ہیں، اور جنوبی کوریا کی خفیہ ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کی جنگ کے دوران شمالی کوریا کے 300 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، تاہم روس نے اس بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ امریکہ کے ارب پتی بزنس مین جیف بیزوس کی کمپنی بلو اوریجن کے پہلے راکٹ کی لانچنگ تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ راکٹ پیر کو لانچ کیا جانا تھا، تاہم لانچنگ کے وقت سے چند منٹ قبل تکنیکی مسائل کی بنا پر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اسے دوبارہ کب لانچ کیا جائے گا۔ جیف بیزوس کی کمپنی بلو اوریجن کو کامیابی کی صورت میں ایلن مسک کی اسپیس ایکس کے مد مقابل کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا اجتماع مہا کمبھ میلہ ریاست اتر پردیش کے شہر پریاگ راج میں شروع ہو گیا ہے۔ یہ ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے جو ہر 3 سال بعد بھارت کے 4 شہروں میں دریائے گنگا کے کنارے پر منایا جاتا ہے۔ اس میلے میں لوگ دریائے گنگا میں اشنان کرتے ہیں، لیکن ہر 12 سال کے بعد کمبھ میلے کو مہا کمبھ میلہ کہا جاتا ہے اور اس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اس بار مہا کمبھ میلے میں 6 ہفتوں کے دوران 40 کروڑ افراد کی آمد متوقع ہے، جس کی وجہ سے اسے دنیا کا سب سے بڑا اجتماع قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو میں آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔